جن کے یہاں کھانے کا ایک دانہ نہ ہو، کیا اس کے گھر میں ڈھول بجے گی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو چھوڑو، آپ کے گھر میں اگر کسی کا جنازہ پڑا ہو، کیا آپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے جنازے کے سامنے لے کر ڈھول بجائیں گے، تاشا بجائیں گے، جھانجھ بجائیں گے؟ آپ کے ہاتھوں سے تالیاں بھی نہ بجے گی، کیونکہ غم کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر حسین پاک کے نام سے تم ڈھول بجا کے جشن مناتے ہو، یہ تو یزیدیوں نے کیا تھا کہ ہم حسین کو قتل کر دیے ہیں، اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اعلان جنگ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ بڑی لمبی ہے لیکن المختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر سے رخصت ہوئے تھے، آپ اپنی بیٹی صغرا، بیمار بیٹی صغرا کو گھر چھوڑ کے آئے تھے، اور بیٹا علی اکبر یہ تسلی اپنی بہن کو دے کے آیا تھا کہ بہن میں ضرور پکا وعدہ کرتا ہوں تجھے واپس لے کے آؤں گا، لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب جنگ کا معاملہ شروع ہو گیا، المختصر یہ حسین پاک کے جانثاروں نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے حسین پاک سے اجازت طلب کرنے لگے۔ حسین پاک نے کہا تم نہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن حسین کے جانثاروں نے حسین کو آگے قدم نہ بڑھانے دیا، بلکہ نبی کے نواسے کے جانثاروں نے، نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں نے جب میدان کربلا میں پہنچ کر یزیدیوں کے سر قلم کرنا شروع کر دیے۔ مرضی مولا کچھ اور تھی، جو بھی جاتا تھا واپس خیمے کے اندر سلامت نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادھر پیاس سے سکینہ تڑپ رہی ہے، پیاس سے زین العابدین تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت سے حضرت شہربانوں کے چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، سینے کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت زینب بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے، لیکن پیاس کی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت زینب حضرت علی اصغر کو لے کر حضرت حسین پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ذرا مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا، کسی کا 6 مہینے کا بچہ ہو، 3 دن سے پیاسا ہو، ماں کے سینے کا دودھ خشک ہو چکا ہو، ماں کے جسم کا پانی خشک ہو چکا ہو، علی اصغر جا کر اپنی جان دے چکے ہو، ان کی جوان لاش پر 18 سال کی عمر میں ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو۔ حسین پاک اپنی نگاہیں سے دیکھ رہے تھے، کیا کوئی باپ آج اپنے بیٹے کی لاش پر گھوڑے کو دوڑتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ دل ہے تو امام حسین کا ہے، وہ جگرہ ہے تو حسین کا ہے، وہ جذبہ ہے تو نبی کے نواسے کا ہے۔ کیوں نہ ہو جن کے باپ نے باپ خیبر کو اکیلے اٹھا دیا تھا، وہی علی کا لاڈلا جب حیدری خون جوش میں آتا ہے، جب میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن ادھر بیٹے کی پیاس کی شکل دیکھی نہیں جاتی ہے۔ علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور محمد کی لاش پڑی ہوئی ہے، قاسم کی لاش پڑی ہوئی ہے، تمام جانثاروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ واہ رے امام حسین، ہم آہ والے نہیں ہیں، ہم واہ والے ہیں۔ واہ رے امام حسین، تیری عظمتوں کو سلام، 72 لاشوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے لا کر خیمے میں رکھا، 72ویں نمبر پر آپ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت زینب پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی حسین سب کچھ برداشت ہے، آپ میرے بیٹوں نے جان کو قربان کر دیا، بھتیجوں نے قربان کر دیا، بھائی نے قربان کر دیا، سب کچھ منظور ہے، لیکن اب 6 مہینے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حسین اب پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، حسین جو ہے علی اصغر کی حلق سوکھ چکی ہے، زبان نہیں اٹھ رہی ہے۔ حسین کچھ کرو، اسے لے کر لشکر میں جاؤ، ہو سکتا ہے ننھا بچہ ہے، اس کی معصومیت پر ترس آ جائے تو قطرے پانی کے ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ حسین پاک نے کہا نبی کے گھرانے کی خیرت یہ نہیں ہے کہ پہنچے میدان کربلا میں مانگنے کے لیے پانی۔ زینب نے اصرار کیا حسین سب کچھ برداشت ہے، لیکن 6 مہینے علی اصغر کی پیاس نہیں برداشت ہے۔
حسین پاک علیہ السلام سے جب حضرت زینب نے اصرار کیا، حضرت زینب سے حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں، لشکر اعداء میں پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے بچے سے نہیں ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے بچے سے نہیں ہے، میرے گھر والوں سے ہے، میرے بچے سے نہیں ہے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حسین جانتے تھے کہ لشکر اعداء میں پہنچ کر پانی کی جگہ پر تیروں کی بارش ہوگی، لیکن زینب کی بات ماننی تھی، ان کی بات کو تسلیم کرنا تھا۔ لشکر اعداء سے حرملہ نے ایسا زہر آلود تیر چلایا، اللہ اکبر، کہ علی اصغر کے حلقوں میں ناظرین کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جب خون کا فوارہ نکلتا ہے، امام حسین اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکنا چاہ رہے تھے، آسمان نے آواز دی حسین اس خون کو آسمان پر نہ پھینکنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں گرے گا، آپ کے نانا کی امت پیاس سے تڑپ کر مر جائے گی۔ حسین پانی خون کا قطرہ آسمان پر نہ بھیجنا۔ حضرت حسین نے خون کو لیا، اپنے چہرے پر مر لیا، رب سے عرض کیا مولا میں اس بات پر راضی ہوں، مولا تو راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اللہ اکبر، مولا سے عرض کرتے مولا میں راضی ہوں، مگر آگے بھی تو میرے قدم کو ثابت رکھنا، کہیں بچوں کی وجہ سے بچوں کی محبت کی وجہ سے پیر لڑکھڑا نہ جائے، قدم ہٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جذبہ اسلام، یہ ہے اسلام کی محبت۔ آج ہم گھروں میں بیٹھ کر بستروں میں اپنی نیند کو پوری کر کے آرام کر کے پھر کہتے ہم حسینی ہیں۔ اے حسینیوں بتاؤ کیا تم سچے حسینی ہو؟ اگر حسینی نہیں ہو تو سچے حسینی بننے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پانی کی طلبگار ہیں، پانی کو مانگ رہی ہیں۔ حضرت عباس سے کہا چاچا جان کیا آپ میرے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں؟ چاچا جان کیا آپ مجھے پانی نہیں پلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عباس نے کہا بیٹی میں پانی تجھے ضرور پلاؤں گا۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اپنے گھوڑے سواری کو دوڑاتے ہوئے جب پنڈر کے قریب پہنچتے ہیں، دشمنوں کو چیرتے ہوئے ان کے پیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر پا رہا ہے۔ جب آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے قریب پہنچتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سنو، ذہن کو حاضر کرو کہ نبی کے خاندان کی جو سواریاں ہیں کتنی وفادار ہیں۔ حسین کے جہر بھائی عباس نے کہا اے جانور تو پانی پی لے۔ جانور نے سر کو ہلا دیا، جب تک نبی کا خاندان پانی نہیں پیے گا یہ وفادار ہے نبی کا، اس کے منہ میں قطرہ نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانور نے انکار کر دیا، پانی کا قطرہ نہیں جا سکتا۔ حضرت عباس نے پانی کے مشکیزے کو پڑھا، تھوڑی دیر کے لیے پانی بند کر دیجئے، پانی ہی کی بات چل رہی اور آپ پانی چلا رہے ہیں۔ حسین نے اپنے باولاد کو قربان کر دیا بھوکے پیاسے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پیاس نہیں برداشت کر سکتے، برداشت کرو حسینیوں، موقع آ جائے تو ایک نہیں 4 دن بھی پانی نہ ملے تو برداشت کرنے کی طاقت رکھو۔ حضرت عباس نے جب مشکیزہ پڑھا، یزید ابن زیاد نے حکم اس میں زیاد کے پاس سے اپاہی پہنچے اور کہا ابن زیاد حسین کے بے بھائی نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا ہے۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا، یزید لشکر جو ہے حسین کے لشکر میں پانی نہ جانے پائے، اگر پانی پہنچ گیا تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک طرف 72 کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ اللہ اکبر، 72 پہ 22,000 بہت ہے، لیکن حسینی جہاں بھی ہے 22 بھی ہے تو 22,000
22,000 पे भारी हैं। जब हजरत अब्बास ने पानी का मशकीज़ा भरा, भरने के बाद आपने गले में जो है हाथ में डाला, डालने के बाद अपना घोड़ा दौड़ाया, दुश्मन के बीच से चीरते हुए निकलते जा रहे हैं। लोग तीरों की बारिशें करते जा रहे हैं, तलवारों की बारिशें कर रहे हैं, बर्छी और धारों की बारिश करते जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद बार बार हुक्मनामा भेज रहा है, अब्बास को जिंदा मचाने देना, अब्बास को पानी लेकर जाने मत देना। अगर पानी पहुंच गया तो कोई नहीं बचेगा, सब गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिसमें मुबारक पर तीरों की बारिश हो रही है। हजरत अब्बास बीबी सकीना की प्यास को अपने निगाहों के सामने रख रहे हैं, तीरों को नहीं देख रहे हैं, सकीना की प्यास को देख रहे हैं, हजरत हुसैन की बेटी की प्यास को देख रहे हैं। तीरों की बारिश हो रही है। यजीदियों ने, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हुसैन पाक के एक बाजू पर तलवार मार दिया है, एक बाजू तलवार से कट के गिर गया। हुसैन पाक ने हजरत अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीज़े को थाम लिया, जब दूसरे बाजू पर तलवार मार दी, अल्लाहु अकबर, दूसरा बाजू गिर गया। बीबी सकीना की प्यास निगाहों के सामने है। हजरत अब्बास ने अपने मुंह में मशकीज़े को दबाया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, अब्बास को पानी ले जाने मत देना। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास का जिस्म छलनी छलनी हो रहा है, जिस्म में तीरों की बारिश हो रही है। हजरत अब्बास ने जो मुंह में मशकीज़ा डाला था, उस मशकीज़े पर तीरों की बारिश हो रही है, मशकीज़ा फट जा रहा है। अलबत्ता ये कि हजरत अब्बास जब घोड़े से नीचे गिरते हैं, दुश्मनों की इतनी तलवारें चलती हैं कि हजरत अब्बास के तन को जुदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्या जुल्म है यजीदियों, क्या तुम जुल्म कर रहे हो नबी के नवा खानदान के ऊपर, क्या जुल्म कर रहे हो अहले बैत के ऊपर? क्या तुम्हें खौफ नहीं क़यामत का? तुम नबी के नवासों को कत्ल कर रहे हो, तुम नबी के शहजादों को कत्ल कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। जिस्म का कीमा बनाया जा रहा है। हजरत अब्बास का जो खाली घोड़ा मुर्ले जाकर खेमे के अंदर पहुंचता है, हजरत सकीना दौड़कर पहुंचती है। ऐ घोड़े, तुम मेरे चचा अब्बास को कहां छोड़ के आया है? ऐ घोड़े, तू चचा अब्बास को कहां डाल के आया है? आखिर तू साथ में क्यों नहीं लाया? बताता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? घोड़े की आंखों से आंसू जारी है, घोड़ा सर को रख देता है और उसकी आवाज यही होती है, सकीना, ये रब को मंजूर नहीं है, ये मौला की मर्जी नहीं है कि खेमे के अंदर पानी पहुंचे, क्योंकि हुसैन के खून से इस्लाम की से चीज खेती को हरा करता है। इस्लाम की खेती में आप पाशी करना है तो हुसैन के खून से करना है, हुसैन के लाते जिगर के खून से करना। अल्लाहु अकबर। अब जरा आगे का मंजर मुलाहिजा करो। हजरत हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-मुख्तसर ये कि जब हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 71 लाशों को उठाकर खेमे के अंदर लाते हैं, रख देते हैं, हुसैन पाक घोड़े पर सवार हो जाते हैं। सवार होने के बाद घोड़े को लगाम लगाते हैं, एड़ लगाते हैं, घोड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, घोड़े को मार रहे हैं, घोड़ा बढ़ नहीं रहा है। उधर से आवाज आ रही है, हुसैन तुम डर गए, हुसैन तुम खौफ खा गए। हुसैन पाक घोड़े को लगाम लगाते हैं, हुसैन पाक का घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। नीचे निगाह करके देखते हैं, बीबी सकीना घोड़े की टांग को पकड़ी हुई है। वो जानवर कैसे बढ़े जो नबी का वफादार हो? वो जानवर तो नबी के गद्दार हैं, जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, जो नबी की बगावत कर रहे हैं, हुसैन को नाहक समझ रहे हैं। वो जानवर से भी बदतर जानवर हैं। वो जानवर कैसे जानवर हैं? जो नबी के अहले बैत के वफादार हैं। नबी के घर का एक चिराग घोड़े की टांग को पकड़े हुसैन पाक घोड़े से उठे। बीबी सकीना, आप मुझे माफ कर दें, आप इजाजत दें, अब वक्त नहीं है आपसे बात करने का। हजरत ज़ैनब निकल आती है, दुपट्टा नीचे है, बाल बिखरे हुए हैं। हजरत ज़ैनब रोती हुई अर्ज करती है, भाई हुसैन, जरा खेमे का जायजा ले लो, तुम्हारे जाने के बाद खेमे का हाल क्या होगा? हुसैन पाक जानते थे
मेरे जाने के बाद मेरे खेमे को आग लगा दी जाएगी, औरतों की इज्जत पे हाथ डाला जाएगा, इनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुसैन पाक खेमे के अंदर आते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में हजरत ज़ैनब कहती है, हुसैन अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से पूछ लो, इनसे भी इजाजत ले लो। हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन बुखार की इतनी शिद्दत है, बुखार में इतने तप रहे हैं कि आप बेहोश हो गए हैं, आपको होश नहीं है। हुसैन पाक ने अपना नूरानी हाथ हुसैन के चेहरे पर फेरा, हुसैन की आंखें खुली, लड़खड़ा कर उठते हैं अचानक। अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हैं? कहा बेटा मैं जंग में जा रहा हूँ, मैदान करबला में जा रहा हूँ। कहा ना बाबा मैं जाऊंगा। आप ना जाएं जब तक आपका बेटा सलामत है, आप हरगिज ना जाएं। कहा बेटा आप कैसे जा सकते हो जिनके लिए सरकार आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बचना है, तुम्हीं से नबी की आल बचना है। ज़ैनुल आबिदीन तुम न जाना, तुम्हारी वजह से नाना की आल चलेगी। गुज़िश्ता साल जो सैयदी सरकार हुजूर गुलज़ारे मिल्लत आए थे, ये उसी नबी के नवासे हैं, हुसैन के बेटे हैं। बड़े खुशनसीब